پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ. کیسا مسلمان؟ ایسا مسلمان 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت کا بادشاہ پورے ملک پہ حکومت کرتا ہے. اور جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو وہی بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کے لوگوں کو تراویح سناتا ہے. وہ دن لاؤ گوالیر والوں، تاریخی شہر میں رہنے والوں، وہ دن لاؤ. تمہیں محنت کرنی ہوگی علم پر، تمہیں محنت کرنی ہوگی علم پر، وہ دن لاؤ. آپ کہیں گے وہ کون سا بادشاہ تھا جو اکھنڈ بھارت پر 11 مہینے حکومت کرتا اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں خود تراویح پڑھاتا؟ اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین سلطان اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. جب بادشاہ ہندوستان کا تراویح پڑھا سکتا ہے تو آئی ایس آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آئی پی ایس آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ انجینئر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کو پتا ہے یہی ہندوستان میں ہماری خوبصورت تاریخ ہے. آج سے 200 سال پہلے ہندوستان کی عدالت میں جو جج ظہر کی نماز سے پہلے فیصلے کرتا تھا، اذان ظہر سننے کے بعد وہ مصلی امامت پہ نماز پڑھاتا تھا. ہندوستان کا چیف جسٹس مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. اسی چیف جسٹس کو دنیا حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی. یہ آپ کی تاریخ ہے. مسلمان بنو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب کچھ بناؤ. میں نے کہا، مولانا سے بھی کہا، جلسے جلوس پہ بہت خرچہ کر لیا، تعلیم پہ خرچہ کر لیا. بڑی معذرت کے ساتھ گوالیر کے مسلمانوں، ہندوستان میں اگر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تعلیم کی طرف بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اپنی اسکولیں کھولو، اپنی کالجز کھولو، اپنی یونیورسٹیاں کھولو. مگر مجھے افسوس ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنا اللہ نے مسلمانوں کو دیا اتنا کسی کے پاس، اور دینے کا جذبہ جتنا مسلمانوں کے پاس اتنا کسی کے پاس. لیکن تمہارے پیسے کہاں خرچہ ہو رہے؟ اگربتیوں پہ خرچہ، لوبان پہ خرچہ ہو رہا. یہ اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے یہ جو ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں. اس سے منانی میاں کے مرتبے میں کیا اضافہ کیا آپ نے؟ اس سے امین القادری کے مرتبے میں کیا اضافہ کیا آپ نے؟ یہ 1000 سے کم کا نہیں ہوگا. مسلمانوں کی محنت کی کمائی کو آدھے منٹ کے لیے یہ خرچہ کرتے جلسے والے. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو برقع پہن کر، اس قوم کے پیروں فقیروں کو اور خطیبوں کو اور علماء کو زیب دیتا ہے کہ آدھے منٹ کے لیے 1000 کا ہار پہن کر گلے سے اتار دے، اور پہنانے والوں کو شرم نہیں آتی؟ قوم کا پیسہ اتنا ضائع کر رہے ہو. یہی 1000 روپے بچا لیے جاتے تو گوالیر کے کسی یتیم بچے کی اسکول کی فیس بھری جاتی. پھول ہی دینا ہے نا، پھول ہی دینا ہے. ایک گلاب دے دو یا ہلکا سا ہار، ایک کافی ہے. ایک میں اس کو آدھے گھنٹے تک تھوڑی پہن کے بیٹھوں گا، یا میاں صاحب تھوڑی پہن کے بیٹھ سکیں گے. کوئی شادی کرنے آئے یہاں جو گھنٹوں بیٹھیں گے پہن کر کے؟ جب پہننا ہی آدھا منٹ ہے. مجھے معاف کرنا گوالیر والوں، اندر سے دل جلا ہوا آدمی کبھی جو ہے وہ اس طرح کے پھولوں کو، آپ کو کیا پتا ہے؟ میں اوپن کروں نا باتیں تو اپنی اور اپنی ہوٹ اور اپنی ذات ہے. تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی کی بیٹیاں لوجوں میں کرائے پہ دی جاتی تو مسلمان، تو شرم نہیں آتی؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غربت کی وجہ سے. یہ باتیں کہنے کی ہمت نہیں ہے، لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر غربت کی وجہ سے بھاگ رہی ہے، اور ہم لاکھوں روپے ان چیزوں پہ خرچہ کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جب سب لوگ لنگر کھا جاتے اور آخری میں آپ کے پاس کھانا لایا جاتا، کھانا دیکھ کر کہتے شاید جمنا کے کنارے کوئی بھوکا فقیر تڑپ رہا ہو، اگر میں کھا لوں گا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دوں، جاؤ میرا کھانا کسی بھوکے کو تلاش کر کے اس کو. یہ تھا تصوف، یہ تھی سنیت، یہ تھی ولایت.
یہ بھی خانقاہیت کہاں ہے؟ ہم رسم رسم رسم، کب تک رسموں کے پیچھے بھاگو گے؟ نکلو، اللہ نے دولت دی ہے صحیح مقام پر لگو، اللہ نے مال دیا ہے تعلیم پہ خرچ کرو۔ امام احمد رضا کی فکر سے لوگوں کو چڑ کیوں ہے پتہ ہے؟ امام احمد رضا یہ کہتے ہیں ایک چادر اگر مزار پہ چڑھی ہے تو دوسری ڈالنے کی بجائے نام و نمود کے لیے دوسری ڈالنے کی بجائے وہ چادر تیرے پڑوس کی کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دے۔ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں، ہم اس کے لیے راضی ہی نہیں۔ ہمیں تعلیم پہ محنت کرنی، اور نہیں کسی کی، کم سے کم آپ اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ گے تو BUMS والے صرف نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ انجینئر اعلیٰ قسم کے، ڈاکٹر اعلیٰ قسم کے، ٹیچر پروفیسر اعلیٰ قسم کے، اس لیے کہ جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ دیکھیں اپنی تاریخ، اپنے ماضی کو آپ دیکھیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ آپ موبائل پر گیم کھیلنے نہیں ہے میرے عزیز، تو یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اپنی راتوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا میرے بھائی، آ اپنے مقصد کو پہچان، آ اپنی زندگی کے ایم کو پہچان، آ اپنی جوانی کے مقصد کو پہچان، تاکہ تجھے پتا چلے تجھے کرنا کیا ہے۔ تو بات میں جو سمیٹ کر رہا تھا وہ طویل ہو رہی ہے، تو عرض کیا حضرت شمس الدین التمش جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو کسی نے ان کا بازو پکڑ کے کہا، شمس الدین پیر کی وصیت بھول گیا، بادشاہ تو تجھے چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پیر نے کہا تھا جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی وہ نماز پڑھائے، جس کی تہجد فوت نہ ہوئی وہ نماز پڑھائے، جس نے کبھی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا وہ نماز پڑھائے۔ تو بتاؤ یہ چیزیں تمہارے اندر ہے؟ شمس الدین روتے ہوئے اپنے پیر کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہتے ہیں، آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا، اگر آپ بے پردہ نہ کرتے تو یہ راز قبر کے اندر جاتا۔ اور پھر روتے ہوئے کہا، الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ بادشاہ اتنا متقی ہوتا تھا تب تک تم بادشاہ تھے، آج تھوڑی سی دولت آتی تو عیاشی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، جرائم کرتے ہو۔ یاد رکھنا جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، بڑی بہت ہے۔ انبیاء کرام سے صادر ہونے والی لغزش پیغمبرانہ کو ہم گناہ اور خطا تو نہیں کہتے، لیکن عبرت کے لیے تمہیں بتا دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام، توجہ کرو، داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے زبور، تو جنگل کے درندے سننے کھڑے ہو جاتے، اڑتے ہوئے پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے۔ ایک دن داؤد نے عرض کی، مولا وہ آواز میں جو پہلے تاثیر تھی نا، پرندوں کا رک جانا اور جنگلوں کے جانور کا کھڑا ہو جانا، اب وہ چیز میری آواز میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوا، داؤد تو نے دو بندوں کے فیصلہ کرنے کے درمیان لغزش پیغمبرانہ سے کہا۔ توجہ کریں، نبی سے ہونے والے کسی کام کے صدور کو نہ گناہ کہتے نہ خطا کہتے، لغزش پیغمبرانہ ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، تیری آواز کی وہ چاشنی، وہ حسن ہم نے اس لیے لے لیا کہ تم سے لغزشیں پیغمبرانہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد داؤد اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرے تھے وہاں گھاس سوکھ گئی اور چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن کہنے لگے، مولا دیکھ میں تیرے لیے کتنا رو لیا۔ تو جواب آتا ہے، تجھے اپنے آنسو تو یاد رہے اور تجھے اپنی لغزشیں پیغمبرانہ یاد نہیں۔ محبوبوں کے لیے اتنی غیرت ہے، ہم اپنی اوقات کیا ہے، پھر ہم سے عزت نہ چھینی جائے گی، وقار نہ چھینا جائے گا۔ آؤ
میری قوم کی ضرورت باتیں تو بہت کہیں لیکن وقت ختم ہوا. آخری میں ایک بات کہتا ہوں, گناہ چھوڑو. عزت چاہتے ہو, گناہ چھوڑو. کامیابی چاہتے ہو, گناہ چھوڑو. اور خاص طور پر تنہائی کے گناہ چھوڑو. آج کل نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا وقت آیا, ٹوپی نکالی, نماز پڑھی, بہت اچھی بات. کچھ داڑھی بھی رکھ رہے ہیں, بہت خوش آئند سلام کرتا ہوں.